اس میں توسل کا مسئلہ آتا ہے اس روایت میں، اور اس میں بڑی افراط و تفریط ہوئی ہے اور مناظر مباحثے مجادلے ہوئے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات توسل کا جو لفظ ہے وہ چونکہ بہت عام اور مبہم سا ہے، اس لیے توسل کی حقیقت سمجھے بغیر اس کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ حالانکہ توسل کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ جائز بھی ہیں اور کچھ ناجائز بھی ہیں۔ تو اگر خلاصہ اس کا سمجھنا ہو تو میں اس کی چند قسمیں بتا دیتا ہوں تو اس سے حقیقت حال واضح ہو۔ توسل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس سے توسل کیا جا رہا ہے اس کو یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اختیار سونپ دیا ہے کہ ہم اس کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ اس دعا کو یہ پورا کر دے۔ یہ تو شرک ہے۔ اس معنی میں توسل اگر کوئی کرے تو کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی در حقیقت تمام کاموں کا اختیار اور قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ قدرت کسی اور کے پاس نہیں ہے اور نہ اس نے کسی کو سونپی ہے۔ کفار مکہ جو تھے وہ اپنے معبودان باطل کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار سونپ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جن کو ہم الہہ کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سونپ رکھے ہیں، لہذا ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو اگر توسل کا یہ مطلب لیا جائے کہ جس سے توسل کیا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار سونپ دیا ہے تو یہ شرک ہے اور کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسرے معنی توسل کے یہ ہوتے ہیں کہ آدمی اعمال صالحہ سے توسل کرے، یعنی یہ کہے کہ میں نے یا اللہ فلاں عمل کیا تھا، آپ اس عمل کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے دعا قبول فرما لیں۔ تو یہ توسل جو ہے بالاعمال الصالحہ ہے، اور حدیث الغار آپ نے پڑھی ہے، اس میں یہی ہوا تھا نا کہ انہوں نے توسل کیا تھا عمل صالح کے ذریعے۔ یہ باتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسری صورت توسل کی یہ ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائے آدمی اور اس سے کہے کہ آپ دعا کر دیجیے، یہ توسل کہ اس سے درخواست کرے کہ آپ میرے فلاں مقصد کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو یہ توسل ہے جو یہاں پر مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ہم آپ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہم دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ جب آپ ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہیں تو ہم آپ کے چچا سے توسل کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں۔ تو یہ توسل اس معنی میں کہ کسی بزرگ سے یا کسی اللہ والے سے دعا کرائی جائے، یہ احیاء سے ثابت ہے، لیکن جو احیاء نہیں ہیں ان سے ان کی قبر پر جا کر توسل کرنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں
قبر پر جا کر نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، بلکہ یہ کہا کہ ہم اپنے نبی کے چچا سے توسل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. سمجھے نا؟ تو احیاء کے ساتھ تو یہ ثابت ہے اور اموات کے ساتھ ثابت نہیں ہے. لیکن جو جمہور یعنی علماء اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں بھی حیات ہیں، وہ حیات اگرچہ مکمل دنیاوی حیات کی طرح نہیں ہے، لیکن حیات برزخیہ ہے. لیکن حیات برزخیہ میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کی حیات ہے، جس کے اوپر کچھ احکام حیات دنیاویہ کے بھی مرتب ہوتے ہیں، اگرچہ سب نہیں ہوتے. اس لیے بعض حضرات نے یہ کہا ہے، ایک بڑی جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر یہ درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بعض حضرات اس کو اس لیے نہیں تسلیم کرتے کہ یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہوں. تو دونوں قول ہیں، اور دونوں ایسے ہیں کہ فی الجملہ وہ اپنے پیچھے دلائل رکھتے ہیں. سمجھ گیا یہ بات؟ یہ تیسری صورت تھی توسل کی. چوتھی صورت توسل کی یہ ہے کہ کوئی شخص توسل بالذوات جس کو کہا جاتا ہے، کہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے فلاں بزرگ کی توسل سے میں مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اس بزرگ کو کوئی متصرف یا مختار نہیں سمجھتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ اللہ میں فلاں بزرگ کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں. اس کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے فلاں آپ کے مقرب بندے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، اور میں اس محبت کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں. تو حقیقت میں یہ توسل جو ہے یہ بھی توسل بالاعمال الصالحہ ہے، کیونکہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ والوں سے محبت جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ عمل صالح ہے. تو اگر کوئی شخص اس وجہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، تو اے اللہ اپنے رحمت سے آپ کے یہ مقرب بندے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، تو اے اللہ اپنے رحمت سے ان کے وسیلے سے مجھے میری دعا قبول کر لیجئے. تو یہ صورت جو ہے یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی نہ شرک کا شائبہ ہے نہ کوئی بدعت کا شائبہ ہے. بلکہ میرے نزدیک یہ جو توسل کی صورت ہے وہ توسل بالاعمال الصالحہ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دوسرے اعمال صالحہ کے توسل سے زیادہ بہتر ہے. یہ بھی عمل صالح کا توسل ہے، لیکن دوسرے اعمال صالحہ کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے فلاں وقت میں فلاں بہت اچھا کام کیا تھا، تو آپ اس کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لیجئے، تو ایک طرح سے وہ اپنے عمل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اپنے عمل کو اس قابل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو. اس کے برخلاف جو شخص توسل بالذوات اس معنی میں کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، کوئی عمل صالح میرے پاس نہیں ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن مجھے ان بزرگوں سے محبت ہے، تو اس محبت کے وسیلے سے میں آپ سے مانگتا ہوں. تو یہ اس میں تواضع ہے، اس میں تواضع ہے کہ اپنے کسی عمل کو میں اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کے وسیلے سے میں مانگ سکوں. میں ان بزرگوں کی محبت کو بے شک اپنے لیے ایک وسیلہ سمجھتا ہوں اور اس محبت کے تحت میں مانگ رہا ہوں. سمجھے نا بات؟
تو یہ اس سے زیادہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے اور زیادہ عبدیت اور بندگی کے زیادہ قریب ہے. سمجھ گئے نا؟ تو جب تک توسل کا صحیح مفہوم متعین نہ ہو اس وقت تک اس کے اوپر کوئی حکم لگانا درست نہیں. اگر پہلے مانا ہے تو بے اتفاق شرک ہے، اور باقی جو ہیں وہ جائز ہے. اعمال صالحہ کے ساتھ بھی جائز ہے، کسی سے دعا منگوانا بھی جائز ہے، اور توسل بالذوات اس معنی میں جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی جائز ہے. سمجھ گئے بات؟ لیکن چونکہ عوام کے اندر گمراہی پھیلا دی ہے بہت سے لوگوں نے، اور بدعات جو ہے بعض اوقات شرک کی حد تک پہنچ گئی ہے، تو اگر کوئی آدمی توسل کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس میں کوئی شائبہ کسی قسم کا نہیں ہے. اس لیے جہاں لوگوں کے عقیدے فاسد ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں بغیر توسل کے مانگنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس کو اس پہلے معنی کے اوپر محمول کر لیں اور بزرگوں کو یا اللہ والوں کو متصرف فی الامور سمجھنے لگے. یہ حقیقت ہے سارے مسئلے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ بس چلو جی استاد جی. جی شاکر جی فرمائیے. صحیح، جو آپ نے آخری قسم بتائی جی تو اس میں بزرگوں کی حیات ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، حیات کوئی ضروری نہیں. محبت جو ہے وہ صرف حیات والوں سے تو نہیں ہوتی نا یار. جو جا چکے ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے نا، ان کے دین کی خاطر، حب فی اللہ. جی